نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. محترم حضرات، ہمارے اس محاضرے کا عنوان ہے اموال قربانی کیا ہے۔ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ جن پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے ان پر قربانی بھی واجب نہیں ہے، حالانکہ یہ غلط ہے، بلکہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جن پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے ان پر قربانی بھی واجب ہے۔ اس محاضرے میں آپ کے سامنے 3 جزئیات پیش کیے جائیں گے۔ سب سے پہلا جزئیہ قربانی کس پر واجب ہے، اور دوسرا جزئیہ قربانی کن چیزوں پر واجب ہے، اور تیسرا جزئیہ اموال قربانی سے متعلق چند وضاحتیں۔ تو سب سے پہلا جزئیہ قربانی کس پر واجب ہے۔ قربانی مسلمان عاقل بالغ مقیم پر واجب ہے۔ دوسرا جزئیہ قربانی کن چیزوں پر واجب ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ قربانی 5 چیزوں پر واجب ہے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 مال یعنی کیش، نمبر 4 سامان تجارت، نمبر 5 ضرورت سے زائد چیزیں۔ یہ 5 چیزیں اموال قربانی ہیں۔ مثلا سونے کا نصاب 87.84 گرام ہے اور چاندی کی مقدار 612.36 گرام ہے، اور آج کے زمانے میں ان کی قیمت 2.25 لاکھ ہے۔ مثلا آپ کے پاس صرف سونا 87.84 گرام ہے یا صرف چاندی 612.36 گرام ہے تو قربانی واجب ہوگی، ورنہ قربانی واجب نہیں ہوگی۔ یا آپ کے پاس سونا اور چاندی دونوں ہیں تو ان کی قیمت 2.25 لاکھ روپے ہو رہی ہے تو قربانی واجب ہوگی، ورنہ قربانی واجب نہیں ہوگی۔ یا آپ کے پاس سونا نہیں ہے، چاندی ہے اور اس کے ساتھ کچھ کیش ہے تو ان کی قیمت 2.25 لاکھ روپے ہو رہی ہے تو قربانی واجب ہوگی، ورنہ قربانی واجب نہیں ہوگی۔ ہمارا اس محاضرے کا تیسرا جزئیہ اموال قربانی سے متعلق چند وضاحتیں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ مال یعنی کیش ہر حال میں قربانی کے نصاب میں شمار کریں گے، چاہے وہ کسی بھی مقصد کے لیے رکھا گیا ہو۔ چنانچہ آپ نے جو کیش شادی بیاہ وغیرہ کے لیے، حج یا عمرہ کرنے کے لیے، مکان بنوانے کے لیے، گاڑی خریدنے کے لیے جمع کر رکھا ہے، اور آپ نے جو کیش بینک اکاؤنٹ میں جمع کر رکھا ہے، یا آپ نے جو کیش انشورنس میں جمع کر رکھا ہے، اس طرح کے ان تمام اموال کو قربانی کے نصاب میں شمار کریں گے۔ ان کی قیمت 2.25 لاکھ روپے ہو رہی ہے تو قربانی واجب ہوگی، ورنہ قربانی واجب نہیں ہوگی۔ مال تجارت میں قربانی واجب ہے یا نہیں ہے، اس کا اندازہ لگانے کے لیے ہمیں 4 کام کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا، مکمل مال تجارت کو اگر بیچ دیں گے تو کتنی قیمت میں بکے گا۔ دوسرا، اپنی ملکیت میں موجود نقد رقم کتنی ہے۔ تیسرا، کاروبار سے حاصل ہونے والا نفع کتنا ہے۔ چوتھا، لوگوں کے ذمے ادھار پیسے جس کے ملنے کی امید ہو، چاہے تاخیر ہی سے کیوں نہ ہو، وہ رقم کتنی ہے۔ ان 4 اموال کو جمع کرنے کے بعد اپنے ذمے میں ادھار، یعنی مثلا آپ کسی سے قرض لیے ہیں تو اس قیمت کو نکال دینے کے بعد، اور واجب الادا رقوم یعنی کرنٹ کی بل، نل کی بل، اسکول کی فیس، ٹیوشن کی فیس، اس طرح کے پیسوں کو نکال دینے کے بعد اب بھی 2.25 لاکھ روپیہ بچ رہے ہیں تو ان پر قربانی واجب ہوگی، ورنہ قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اور ضرورت سے زائد چیزیں، جو چیزیں استعمال کی ہے اور ضرورت کی ہے ان پر قربانی واجب نہیں ہے، اور جو چیزیں ضرورت سے زائد ہیں ان پر قربانی واجب ہے۔ مثلا آپ کے پاس 2 گھر ہیں، ایک میں خود رہتے ہیں اور ایک گھر خالی ہے تو اس دوسرے گھر کو بھی قربانی کے نصاب میں شمار کریں گے۔ آخری بات یہ ہے کہ اپنے علاقے کے مستند عالم دین کی طرف رجوع ہوں اور مکمل تفصیلات بتلا کر معلوم کر لیں کہ مجھ پر قربانی واجب ہے یا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا۔